فراز آفریدی کا ہر اٹھتا قدم ہادیہ کے دل کو دہلا رہا تھا۔ اس نے فیصلہ تو کر لیا تھا، لیکن وہ جس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی تھی اس کا دل ابھی بھی ڈاواں ڈول ہو رہا تھا۔ پریشان نہ ہو، بس کچھ دیر کی بات ہے، پھر دیکھنا تمہیں خود ہی ہر چیز اچھی لگنے لگے گی۔ فراز آفریدی نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے محبت سے اس کے بالوں کو چھیڑا تھا۔ ہادیہ کے ہاتھ پاؤں تھر تھر کانپنے لگے تھے۔ گناہ کو سوچنا، اس کا ارادہ کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ہاں، اگر انسان ہمیشہ سے گنہگار ہو تو پھر وہ اس راستے پر جلدی قدم رکھ دیتا ہے، لیکن ہادیہ کے لیے یہ انتہائی مشکل تھا۔ فراز آفریدی نے ہادیہ کا ہاتھ تھاما۔ تم بہت خوبصورت ہو، بہت آگے تک جاؤ گی تم نے اپنے حق میں بہت بہترین فیصلہ کیا ہے۔ وہ اس کی گردن کی جانب جھکتا چلا گیا، لیکن کچھ ہی لمحوں میں فراز آفریدی کے لبوں کا لمس ہادیہ کو اپنی گردن پہ محسوس ہوا۔ وہ پوری طرح دہک اٹھی اور پھر گھبرا کے کھڑی ہو گئی۔ مجھے گھر جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں واپس جانے کے لیے اصرار کر رہی تھی، اور فراز آفریدی نے مسکرا کے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اپنی باہوں میں جکڑتے وہ اس کے لبوں کو اپنی انگلیوں سے چھونے لگا۔ واقعی تم بہت خوبصورت ہو ہادیہ۔ ہادیہ کی بات سننے کے بجائے وہ اس کی خوبصورتی میں گم ہو رہا تھا۔ مجھے واپس جانا ہے۔ فراز آفریدی کی گود میں بیٹھی ہادیہ پوری طرح بے چین ہو گئی تھی۔ اماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی، وہ آہستگی سے منمنائی تھی۔ چلی جانا ڈیئر، بس کچھ ہی دیر کی بات ہے۔ فراز آفریدی نے اسے آہستگی سے بستر پر لٹایا، اس کے بالوں کو تکیے سے پیچھے کی جانب ڈال دیا اور غور سے اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، جہاں خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے کیا؟ فراز آفریدی آہستگی سے پوچھتے بستر سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ ہادیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ فراز آفریدی کمرے میں رکھے چھوٹے سے فریج کے پاس پہنچا، اور پھر جب واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں شیمپین کی بوتل تھی۔ فراز آفریدی نے شیمپین کی بوتل کھول کر 2 شاٹ ریڈی کیے۔ ایک اٹھا کر ہادیہ کے لبوں پہ لگانے کی کوشش کی۔ ہادیہ نے فوراً انکار کیا۔ میں یہ نہیں پی سکتی۔ اس کے دماغ میں ابا کی دی ساری تعلیمات گھوم گئی تھی۔ اتنا تو اسے معلوم تھا کہ شراب مکمل طور پر حرام ہے، لیکن جو کچھ وہ کرنے جا رہی تھی حلال تو وہ بھی نہیں تھا۔ لیکن ہمیں صرف کھانے پینے کی چیزوں میں ہی حلال اور حرام یاد رہتا ہے، اس کے علاوہ شاید ہم ہر چیز میں، ہر کام میں یہ فرق کرنا بھول جاتے ہیں۔ ہادیہ نے بھی شیمپین کو حرام کہہ کے لبوں سے ہٹایا تھا۔ وہ یہ بھول چکی تھی کہ جو تعلق وہ قائم کرنے جا رہی ہے وہ بھی مکمل طور پہ حرام ہے۔ فراز آفریدی نے اس کے انکار کو اہمیت دیتے ہوئے وہ شاٹ خود ہی پی لیا، پھر اس کے چہرے پہ جھکتے اس کے وجود پر وہ دباؤ ڈالنے ہی لگا تھا کہ کمرے کا دروازہ زور زور سے بج اٹھا۔ فراز آفریدی کے چہرے کی رنگت بدلی تھی۔ اس نے غصے بھری نظر دروازے پہ ڈالی اور ہادیہ کی تو جان نکل گئی۔ یہاں تو آپ کے اور میرے سوا اور کوئی نہیں تھا، پھر یہ کون ہے؟ وہ خود بھی اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ اسے خوف ستا رہا تھا کہ نہ جانے کون آ گیا ہو، اور اگر وہ پکڑی گئی تو۔ دروازہ دوبارہ سے بج اٹھا۔ بجانے والا بڑی عجلت میں لگتا تھا۔ فراز آفریدی نے نہ چاہتے ہوئے بھی بڑی مشکل سے دروازہ کھولا، اور سامنے ہی میسم کی شکل اسے دکھائی تھی۔ تم گئے نہیں ابھی تک؟ کیا کر رہے ہو یہاں؟ فراز آفریدی نے غصے سے میسم کو دیکھا۔ سوری سر، وہ دراصل ہادیہ علی کے گھر سے کال آئی ہے۔ ان کے والد کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، انہیں ارجنٹ میں گھر بلوایا گیا ہے، میسم نے انتہائی مؤدب لہجے میں کہا۔ سامنے اس کا باس کھڑا تھا۔ ہادیہ کے گھر والوں کی کال تمہارے پاس؟ فراز آفریدی نے حیرت سے پوچھا۔ جی، وہ گلرانا کی کال آئی تھی، ہادیہ کی دوست ہیں، ان کے پاس میرا نمبر تھا، میسم نے اب بھی نظریں جھکائے جواب دیا۔ اور اپنے والد کی طبیعت کا سن کر ہادیہ کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا تھا۔ بے شک اسے ابا کی سوچ سے اختلاف تھا، لیکن ابا کی خراب طبیعت کا سن کر وہ بے انتہا پریشان ہوئی تھی۔ تیزی سے اپنے کالج کا بیگ اٹھاتے ہوئے وہ باہر کی طرف آئی تھی۔
کیا ہوا ہے میسم ان کو؟ اس نے میسم کی شکل دیکھی، آنکھوں میں پریشانی تھی۔ میسم نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی۔ آپ میرے ساتھ چلیں، وہ ہاسپٹل میں ہے، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ گلرانہ نے مجھے زیادہ تفصیلات نہیں بتائی۔ اس نے ہادیہ کو چلنے کا اشارہ کیا اور فراز آفریدی اپنی مٹھیاں بھینچ کے رہ گیا تھا۔ ہاتھ آئی تتلی، ہوا کے ساتھ اڑنے والی تھی، اور یہ بات اس کی برداشت سے باہر تھی۔ ایسا موقع بار بار تھوڑی ملنے والا تھا۔ غصے میں وہ میسم کو دیکھنے لگا جس نے آخری وقت پہ آ کے سب کچھ خراب کر دیا تھا، کیونکہ ہادیہ نے فوراً فراز آفریدی کو دیکھ کر معذرت کی تھی اور میسم کے پیچھے چل پڑی تھی۔ میسم کی گاڑی میں بیٹھ کے وہ دعائیں مانگ رہی تھی کہ اس کے والد کو کچھ نہ ہو۔ میسم نے اسے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، بس تیز اسپیڈ میں گاڑی دوڑائی اور اس کی دعاؤں کی رفتار میں بھی اضافہ ہوا۔ اور کتنی دیر ہے ہاسپٹل آنے میں؟ کیا ہوا ہے ابا جان کو؟ وہ پریشانی کے عالم میں پوچھ رہی تھی، لیکن جب میسم نے کوئی جواب نہ دیا تو اس نے بیگ میں سے اپنا فون نکالا، گلرانہ کو کال ملانے لگی تاکہ مزید معلومات حاصل کر سکے، لیکن میسم نے اس کے ہاتھ سے فون چھین لیا اور پھر گاڑی کو بریک لگایا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس گل کو فون کرنے کی، انتہائی درشتگی سے کہتا وہ ہادیہ کا دل دہلا گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ گاڑی کسی ہاسپٹل کے آگے رکنے کے بجائے ایک سنسان سڑک پہ جا کے رک گئی تھی۔ ہادیہ نے حیرت سے میسم کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ ہسپتال کیوں نہیں چل رہے ہو؟ اور تم نے بتایا بھی نہیں ابا کو کیا ہوا تھا؟ گل سے بھی نہیں بات کرنے دے رہے، آخر کیا معاملہ ہے؟ وہ غصے میں اس میک اپ آرٹسٹ کو دیکھ رہی تھی جس نے اسے دل دہلانے والی خبر سنائی تھی کہ اس کے ابا کو کچھ ہو گیا ہے، اور اب اسے ہسپتال لے جانے کے بجائے عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے تمہارے ابا کو، لیکن انہیں کچھ ہو جاتا اگر تم اپنی عزت یوں فراز آفریدی کے آگے تھال میں رکھ کے پیش کر دیتی تو۔ میسم کے لفظوں پر ہادیہ کے سر پر آسمان گرا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے میسم کو دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ جانتا تھا کہ بند کمرے کے اندر کیا ہونے والا تھا؟ کیا اسے سمجھ آ گئی تھی کہ فراز آفریدی اسے کمرے میں کیوں لے کر گیا تھا؟ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہوئی تھیں، لیکن اس نے اپنے چہرے اور جذبات پر قابو پا لیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ ابا کو کچھ نہیں ہوا؟ تم نے تو کہا تھا ابا ہاسپٹل میں ہیں، انہیں دل کا دورہ پڑا ہے۔ ہادیہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، میں نے بالکل یہی کہا تھا، کیونکہ تم ایسا کام کرنے جا رہی تھی جس کے بعد تمہارے والد کو دل کا دورہ ہی پڑنا تھا۔ اچھی طرح جانتا ہوں میں فراز آفریدی کو، اس نے اپنی چکری چپڑی باتوں میں تمہیں پھنسایا ہوگا اور تم دولت کے لالچ میں آ کر اپنی عزت اس کے ہاتھوں میں دینے کو راضی ہو گئی۔ اگر مجھے تمہارے بیک گراؤنڈ کا اندازہ نہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں بچانے نہیں آتا۔ اور وہ گل تمہاری دوست، کیا جانتی ہو تم اس کے بارے میں؟ پتہ بھی ہے تمہیں وہ کون ہے؟ کاش کہ تم نے اس کے بارے میں کچھ جان لیا ہوتا اور یوں اس پہ اندھا اعتبار نہ کرتی۔ میسم کی باتیں سن کے ہادیہ پوری طرح حیران ہو رہی تھی۔ ایسی کون سی بات تھی گل کے بارے میں جو وہ نہیں جانتی تھی؟ وہ دونوں ایک ساتھ کافی عرصے سے کالج میں پڑھ رہے تھے، اور اس نے تو گل میں کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی تھی۔ دیکھو میسم، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ گل بہت اچھی لڑکی ہے، اور میری بہت سی مجبوریاں ہیں جنہیں تم نہیں جانتے۔ میں کوئی کریکٹر لیس لڑکی نہیں ہوں۔ ہادیہ نے اپنے کردار کی صفائی دینی چاہیے تھی۔ میں گل کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں اور تمہاری نام نہاد مجبوریوں کو بھی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اتنی بری نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ اس قدر برا ہو جتنا برا تم خود اپنے ساتھ کرنے جا رہی تھی۔ میسم کی بات سن کے ہادیہ خاموش ہو گئی۔ وہ اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ وہ کوئی پیشہ ور طوائف نہیں تھی، پہلی بار اپنی عزت کو اپنے خوابوں کے پیچھے داؤ پہ لگانے جا رہی تھی، اسی لیے اس کے لیے میسم سے نظر ملانا مشکل تھا۔ میں جانتا ہوں ہادیہ کہ تمہارے بہت سے خواب ہیں، لیکن کیا ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی عزت کو بیچنا جائز ہے؟ کیا فرق رہ جائے گا ایک شریف زادی اور ایک طوائف زادی میں؟ اگر خوابوں کے پیچھے عزتوں کے سودے ہونے لگیں تو کیا چاہتی ہو تم زندگی سے؟ آزادی چاہیے تمہیں؟ کون سی آزادی؟ کیا یوں اپنے آپ کو نہ ختم کرنے والی خواہشوں کے لیے برہنہ کر دینا آزادی ہے؟
یا پھر 4 پیسوں کے لیے اس طرح کے فوٹو شوٹ کروانا، اسے آزادی کہتے ہیں؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ میگزین کن کن لوگوں کے ہاتھوں میں جاتے ہیں؟ کیسی کیسی نظریں تمہارے وجود پہ پڑیں گی؟ کیا کبھی سوچا ہے؟ میسم گاڑی کی پشت سے ٹیک لگائے بس اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو پہلی ہی نظر میں اسے نہ صرف بہت بھلی اور معصوم لگی تھی بلکہ اسے یقین تھا کہ وہ اس دنیا کے لیے نہیں بنی۔ جب میں نے تمہیں بنگلو کے اندر جاتے دیکھا تھا میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ فراز آفریدی نے تمہیں اپنے شکنجے میں پھنسانے کے لیے بلایا ہے۔ کیا لگتا ہے تمہیں وہ تمہیں ٹاپ ماڈل بنائے گا، لاکھوں میں روپیہ پیسہ دے گا، تم پہ خرچے کرے گا؟ ہاں کرے گا، ضرور کرے گا، لیکن صرف 4 دن۔ پھر کوئی نئی ہادیہ آئے گی، کوئی نیا خوبصورت چہرہ، کوئی نیا جسم، اور اس کا دل لگ جائے گا۔ پھر نہ تم اس کی رہو گی اور نہ ہی اس کی دی کوئی آسائش تمہارے پاس ہوگی۔ وہ ٹاپ ماڈل سے کب تمہیں کچرا بنا دے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیا تم سے پہلے اور کوئی چہرہ نہیں آیا اس انڈسٹری میں؟ کیا تمہیں ماضی کے وہ چہرے یاد ہیں جنہیں تم کبھی کسی میگزین کے کور پہ دیکھتی تھیں؟ پھر چاہے وہ ونیزا ہو یا آمنہ، وقت کے ساتھ سب کچھ دھندلا ہو جاتا ہے۔ اگر کچھ بچ جاتا ہے تو وہ انسان کا ضمیر ہوتا ہے۔ سوچو اگر ابھی تم نے دولت کے لیے سب کچھ گنوا دیا تو پھر اپنے ضمیر کو کیا جواب دو گی جب تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا؟ کم سے کم اپنے والدین کے بارے میں ہی سوچ لیتی۔ میسم نرمی اور محبت سے سمجھا رہا تھا اور وہ بس سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میرا دم گھٹتا ہے اپنے گھر میں، آسائشیں نہیں ہیں ہمارے پاس، کبھی لائٹ چلی جاتی ہے، کبھی پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، اپنی مرضی سے خرچ کرنے کو پیسے نہیں ہوتے۔ وہ روتے ہوئے میسم کے سامنے اپنی پریشانیاں بیان کر رہی تھی اور میسم مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ تمہاری خود ساختہ سوچیں ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ بنا لائٹ تم جی نہیں سکتی، یا پھر بنا پیسوں کے کچھ نہیں ہوتا۔ تمہیں لگتا ہے کہ شاید سب سے زیادہ غریب تم ہی ہو۔ چلو میں نے مان لیا کہ تمہارے حالات بہت خراب ہیں، تم زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتی ہو، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے غلط راستہ اختیار کیا جائے؟ تمہارے ساتھ تمہارے ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہو تو کسی نیک کام کی طرف قدم رکھو، تمہیں اس میں بھی کامیابی مل سکتی ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ اپنا وجود بیچ کے اپنی خواہشوں کو پورا کرو۔ میسم کی باتوں نے اسے شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا، لیکن وہ پھر بھی خود کو ڈیفینڈ کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی ہر غلطی، ہر گناہ کو کسی نہ کسی طرح صحیح ثابت کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے میسم کی ذات کو ادھیڑا۔ تم بھی تو میک اپ کرتے ہو غیر لڑکیوں کا، ہاتھ لگاتے ہو ان کے جسم پہ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہادیہ نے میسم سے انتہائی کرخت انداز میں سوال کیا تھا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اگر دوسرے لوگ گناہ کر سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں کر سکتی۔ اس کی بات پر میسم نظریں جھکا گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے بچپن سے میک اپ آرٹسٹ بننے کا بہت شوق تھا۔ میں نے اپنی بہنوں کے چہروں پہ میک اپ کر کے میک اپ کرنا سیکھا، لیکن میں نے کبھی کسی اور کو میک اپ نہیں لگایا تھا۔ میں نے ہمیشہ صرف اپنی بہنوں کا میک اپ کیا، اور میری بہنیں بہت خوبصورت ہیں، لیکن وہ بہت پردے دار ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی غیر محرم کے سامنے اپنا حجاب نہیں اتارا۔ لیکن پھر میری ایک بہن کی زندگی میں گلرانہ جیسی دوست آ گئی، جس نے اسے وہ خواب دکھائے جو در حقیقت سراب ہوتے ہیں۔ میری بڑی بہن نازنین ان خوابوں کے پیچھے بھاگنے لگی، اور کب وہ بھاگتے بھاگتے ہم سے بچھڑ گئی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کی خوبصورتی نے، اس کی سوچوں نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ وہ جو آزادی کی خواہش رکھتی تھی وہ ہمیشہ کے لیے زنجیروں میں جکڑتی چلی گئی۔ میسم نے اپنی نظریں سامنے سڑک پہ ڈالیں۔ تمہیں پتہ ہے میری بہن کے ساتھ اس فراز آفریدی نے کیا کیا تھا؟ بالکل تمہاری طرح اسے اپنے جال میں اتارا۔ خود شادی شدہ ہونے کے باوجود اس نے میری بہن کو شادی کا جھانسا دیا، اسے یقین دلایا کہ وہ اسے ٹاپ ماڈل بنائے گا، اس کا فیوچر سیٹ کرے گا، اور پھر اسی بہانے اسے پوری طرح استعمال کیا اور پھر اسے غلط قسم کے کاموں میں لگا دیا۔ میری بہن ڈرگ ایڈکٹ ہو گئی، وہ گندی فلمیں بنانے لگی،
ہر وہ کام کرنے لگی جو فراز آفریدی اس سے کروانا چاہتا تھا۔ فراز آفریدی کی محبت اور پیسے کے لالچ میں میری بہن نے خود کو گنوا دیا، اور پھر ایک وقت آیا جب فراز آفریدی کے لیے میری بہن کی کوئی حیثیت باقی نہ بچی۔ اس کا دل بھر گیا، اسے کوئی اور نازنین ملی تو اس نے میری بہن کو اپنی زندگی سے نکال پھینکا، اور جب وہ ہمارے پاس لوٹی تب تک وہ خود کو کھو چکی تھی۔ میری بہن کو ایڈز ہو گیا تھا اور اسی بیماری میں وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ میں پروفیشنل میک اپ آرٹسٹ نہیں تھا، میں نے MBBS میں ایڈمیشن لیا ہوا تھا، جو میری بہن ہمیشہ کے لیے ہم سے بچھڑ گئی، وہ بہن جو ہمارے لیے ہماری ماں جیسی تھی۔ اور پھر میں نے فراز آفریدی سے بدلہ لینے کے لیے اپنی پڑھائی کو چھوڑا، میں میک اپ آرٹسٹ بنا، اس کے ساتھ کام شروع کر بیٹھا، اور اب میں اس کے ڈرگز کے کاروبار کے بارے میں جانکاری لے رہا ہوں۔ جلد ہی مجھے سارا کچھ پتہ چل جائے گا، اور پھر اس کے بعد میں اسے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ جب وہ ڈرگز کے کیس میں اندر جائے گا تو ساری زندگی باہر نہیں آ سکے گا۔ میں نازنین اور نازنین جیسی بہت سی لڑکیوں کا حساب بے باک کر دوں گا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم بھی نازنین کی صف میں شامل ہو جاؤ۔ میں نے اپنی بہن کو سسکیوں سے گھٹتا مرتا دیکھا ہے، شاید تمہیں معلوم نہیں ہے لیکن فراز آفریدی کو ایڈز ہے۔ میسم کی آخری بات پر ہادیہ کے تن بدن میں کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ انتہائی بے یقینی کے عالم میں اس نے میسم کو دیکھا تھا، اور پھر اپنی گردن پہ ہاتھ پھیرا جہاں فراز آفریدی کے لبوں کا لمس ابھی بھی باقی تھا۔ ایڈز؟ خوف سے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ہاں، ایڈز، اور یہ بیماری وہ نہ جانے کتنی لڑکیوں کو ٹرانسفر کر چکا ہے۔ شاید تم بھی ان میں سے ایک ہوتی اگر میں صحیح وقت پر نہ آ جاتا۔ کیا خوابوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے خود موت کو گلے لگانا جائز ہے؟ کیا تم مرنا چاہتی ہو؟ میسم کی بات پر ہادیہ نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ میسم نے اپنا موبائل فون کھولا، کچھ تصاویر دکھائیں۔ وہ تصاویر اس کی بہن نازنین کی تھیں، جن میں وہ فراز آفریدی کے ہمراہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی، اور پھر اس نے کچھ ایسی تصاویر دکھائیں جن میں اس کی بہن ایڈز کا شکار ہونے کے بعد بالکل بستر سے لگ چکی تھی۔ ہڈیوں کا وہ پنجر پہچانے جانے کے بھی قابل نہیں تھا۔ وہ لڑکی ہرگز بھی نازنین معلوم نہیں ہوتی تھی جو موت کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ میسم کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ بس میں اپنے مقصد کے بہت قریب پہنچ چکا ہوں۔ میں اپنی بہن کی موت کا بدلہ لینے والا ہوں، اسی لیے چاہتا ہوں کہ تم دوبارہ فراز آفریدی کے شکنجے میں نہ پھنسو، اور نہ کسی ایسے دوسرے مرد کے جال میں آؤ جو تمہاری خوبصورتی اور تمہاری جوانی کو استعمال کر کے اپنی دولت کو بڑھانا چاہتا ہو، ساتھ ہی اپنی ہوس کو بھی پورا کرنا چاہتا ہو۔ تمہیں کام کی تلاش ہے، میں تمہیں خود کوئی اچھی اور عزت والی نوکری دلوا سکتا ہوں، لیکن ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جس کی وجہ سے تمہارے باپ کا سر جھک جائے۔ میری بہن کی موت کے بعد میرے والدین نے بہت صدمہ اٹھایا، ایک کے بعد ایک وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ پھر کسی ماں باپ کو ایسا صدمہ ملے۔ میسم کی باتوں پہ ہادیہ کے ہاتھ پاؤں کانپ اٹھے تھے۔ اس کی بہن کا حال دیکھنے کے بعد تو وہ پوری طرح گھبرا گئی تھی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا تھا، پھر میسم کا بھی شکریہ ادا کیا۔ میسم نے اسے اس کے گھر پہ ڈراپ کر دیا تھا۔ وہ گرتی پڑتی اپنے گھر پہنچی۔ اس کے اندر جیسے طوفان اٹھ رہے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے اس کی نظر اپنے ابا کے چہرے پہ پڑی۔ وہ حیران ہوئی کہ ابا ظہر کی نماز پڑھنے کیوں نہیں گئے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتی، اس کے ابا نے مسکرا کے اسے اپنے قریب بلایا۔ سلام کرتی وہ ابا کے پاس جا بیٹھی، نظریں جھکی ہوئی تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کے ابا آہستگی سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، آج میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، اس لیے میں جلدی مسجد سے فارغ ہو کے گھر آ گیا۔ بس دل چاہ رہا تھا اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھوں، کچھ دیر بات چیت کروں۔ پھر ابا نے اپنی جیب میں سے کچھ نوٹ نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھے۔ اپنے ابا کے کپ کپاتے ہاتھ اور وہ نوٹ دیکھ کر ہادیہ نے سوالیہ نظروں سے اپنے ابا کو دیکھا۔ عید قریب آنے والی ہے نا بیٹی، میں چاہتا ہوں تم اپنی بہنوں کے ساتھ جا کے
اپنی پسند سے خریداری کر لو۔ ابا کی بات سن کے اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ شکریہ ابا کہتے اس نے ابا کے سینے سے سر ٹکایا۔ اس کے بیگ میں وہ رقم پڑی تھی جو اسے فراز آفریدی نے دی تھی، لیکن وہ پیسے اس کے لیے وہ حیثیت حاصل نہیں کر پائے جو حیثیت اس چھوٹی سی رقم نے حاصل کی تھی۔ یہ اس کے باپ کی محنت کی کمائی تھی، حلال کا پیسہ تھا، اور جو وہ کما کے لائی تھی وہ سراسر حرام تھا۔ ابا آپ کے کپڑے؟ بے اختیاری وہ سر اٹھائے ابا سے پوچھنے لگی۔ ابا کے چہرے پہ دھیمی مسکراہٹ آ گئی۔ میرے پاس بہت کپڑے ہیں، ہمیشہ کی طرح انہوں نے بہت سادگی سے جواب دیا، اور ہادیہ حیران رہ گئی تھی۔ پچھلے کتنے عرصوں سے اس کے ابا نے ایک بھی جوڑا نہیں بنوایا تھا۔ مسجد کی طرف سے انہیں رمضان میں ایک جوڑا تحفے میں مل جاتا تھا تو وہ وہی عید پہ پہن لیا کرتے تھے۔ ابھی بھی شاید ایسا ہی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ہادیہ نے ابا سے تو کچھ نہ کہا، لیکن شام کو جب وہ بازار گئی تو اپنے کپڑوں کے بجائے ابا کے کپڑے لے آئی، کیونکہ اس کے پاس تو کافی سارے کپڑے تھے، جبکہ ابا کی چپل بھی خراب ہو رہی تھی۔ مسجد سے ملنے والی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اس کے ابا اپنے اوپر شاہ خرچی کر سکتے۔ جو پیسے فراز آفریدی نے اسے دیے تھے وہ اس نے گلی کے آخری گھر میں رہنے والی بیوہ عورت کے حوالے کر دیے، اور کسی کو اس بارے میں کوئی خبر نہ ہونے دی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا چکی تھی۔ اس کا دل بھی پشیمان تھا۔ ایک بہت بڑا گناہ کرتے کرتے وہ بچ گئی تھی۔ یہ شاید اس کے ماں باپ کی دعائیں تھیں جو وہ کسی گندی دلدل میں نہیں دھسی تھی۔ شام کو جب اس نے اپنے ابا کو یہ ساری چیزیں دیں تو وہ حیران رہ گئے۔ اس کی بڑی بہن بھی بہت خوش ہوئی۔ پہلی بار ہادیہ نے اپنے ابا کا خیال کیا تھا۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے اسے ڈھیروں دعائیں دے رہے تھے وہ، اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس نے دوبارہ گل رانا سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ وہ بس اپنے ابا کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، جو دھیرے دھیرے اب بوڑھے ہونے لگے تھے۔ ابا میں آپ کو قرآن پاک سناؤں؟ اس نے خود ہی اپنے ابا سے سوال کیا تھا۔ ہاں کیوں نہیں میری گڑیا؟ اس کے ابا تو اس کا بدلا ہوا روپ دیکھ کے خوش ہو گئے تھے۔ ابا مجھے آپ کو قرآن پاک سنانا اچھا لگتا ہے، وہ دھیمے سے مسکرا کے کہہ رہی تھی۔ پھر وہ قرآن پاک کو ابا کے پاس لانے کے لیے کھڑی ہوئی تو کچھ سوچ کے رک گئی۔ دل کا چوکے لگا رہا تھا، ضمیر ملامت کر رہا تھا کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد وہ کیسے اس پاک کلام کو ہاتھ لگائے گی۔ اس کے ابا نے اسے ٹھہرا ہوا دیکھا تو کہنے لگے، کیا ہوا ہادیہ؟ ابا مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہم اتنے گنہگار ہیں، ہم کیسے اتنے پاک کلام کو ہاتھ لگائیں؟ اس کے ابا مسکرائے، کہنے لگے، ایمان کے زندہ ہونے کی یہی تو علامت ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو اس نے کیا ہے وہ گناہ ہے، تبھی وہ ندامت کے آنسو بہاتا ہے، توبہ طائب کرتا ہے، اور پھر اللہ اسے اپنے فضل و کرم سے معاف بھی فرما دیتا ہے۔ جب تمہیں اپنے گناہوں پہ ندامت کا احساس ہونا بند ہو جائے، جب تمہیں اللہ کے آگے آنسو بہانے کا موقع نہ ملے، تو سمجھ لینا کہ تم سے ہدایت چھین لی گئی۔ فی الحال تمہیں اگر اپنے گناہوں کی سمجھ ہے اور تم توبہ کرتی ہو تو بے شک یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ابا کی بات پر اس کا دل مطمئن ہو گیا۔ وضو بنا کے قرآن پاک لے کے ابا کے آگے بیٹھ گئی۔ اس نے بس یوں ہی درمیان میں سے قرآن پاک کھولا۔ سورہ نور کھل کے اس کے سامنے آئی۔ وہ سورت پڑھتے ساتھ ساتھ ترجمے پہ بھی دھیان دینے لگی، اور خود بخود اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ نور ہے، آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس کے نور کی مثل ایک طاق کی ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو۔ وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی۔ خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے۔ نور پر نور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے۔ لوگوں کے سمجھانے کو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے،
اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ ترجمہ پڑھتے پڑھتے اس کے آنسو اس کے گالوں کو تر کرتے چلے گئے۔ وہ جو اس دنیا میں خوبصورتی تلاش کرتی تھی، جو آئینے میں خود کو دیکھ کے سب سے زیادہ حسین سمجھتی تھی، وہ خوبصورتی کی یہ تعریف پڑھ کر پوری طرح دنگ رہ گئی۔ پہلی بار اسے سمجھ میں آیا کہ رب کائنات کا حسن کیا ہے۔ وہ آج تک سوچتی آئی تھی کہ میرا رب کیسا ہوگا۔ آج پہلی بار اس نے دھیان دیا تو اسے اس سوال کا جواب بھی مل گیا۔ اس کے ابا خاموشی سے اس کی بدلتی کیفیات کو دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں اپنی بیٹی کے لیے ہدایت کے دعا گو تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہادیہ ان کی دوسری بیٹیوں کی طرح توکل والی نہیں ہے، اسی لیے وہ دن رات اس کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ اور آج انہیں لگ رہا تھا کہ اب ہادیہ بھی ان کی دوسری بیٹیوں کی طرح توکل والی ہو گئی ہے۔ ایسے ہی 2 دن گزر گئے۔ وہ کالج بھی نہیں گئی، سارا وقت اماں ابا کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی، گھر کا کام کرتی۔ بڑی بہن کے ساتھ بھی اس کا رویہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اور پھر 2 دن بعد اس کے دروازے پہ 2 عورتیں آئیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ہادیہ کے لیے رشتہ لے کر آئی ہیں۔ میسم کا رشتہ آیا تھا۔ یہ سن کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ میسم ایک بہت اچھا خوبصورت انسان تھا، محبت کرنے والا۔ وہ وہی انسان تھا جس نے اسے ایک بہت بڑی گندگی سے بچایا تھا۔ تھوڑی بہت معلومات کرنے کے بعد ہادیہ کے والد نے شادی کے لیے رضامندی دے دی، کیونکہ میسم کے گھر والے بھی تقریباً ہادیہ کے گھر والوں سے ملتے جلتے ہی تھے۔ ہادیہ نے بھی حامی بھر لی، اسی لیے اس کے والد نے جلدی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی۔ ہادیہ کے والد اس سے پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا وہ سادگی سے شادی کے لیے راضی ہے، اور اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ 2 مہینے کے اندر وہ رخصت ہو کر میسم کے گھر پہنچ گئی تھی، اور یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی کہ اس کا ہر خواب پورا ہو گیا تھا۔ میسم کا گھر کافی بڑا اور کشادہ تھا۔ وہ بنگلہ تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی بہت جدید طرز کا بنا ہوا تھا۔ یہ اس نے بتایا کہ وہ اپنی کچھ دکانیں رکھتا ہے جن سے آنے والی کمائی سے وہ گھر چلاتا ہے، اور میک اپ کی جو کمائی اس سے حاصل ہوتی ہے وہ اسے غریبوں پہ لگا دیتا ہے، کیونکہ وہ کام وہ صرف اور صرف فراز آفریدی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ اور پھر 1 مہینے کے بعد فراز آفریدی اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا تھا۔ میسم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میسم کی بدولت وہ فوٹو شوٹ پبلش نہ ہو سکا جو ہادیہ نے کروایا تھا۔ میسم اس کے لیے کوئی فرشتہ ثابت ہوا تھا، جس نے نہ صرف اس کی عزت بچائی تھی بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کی آبرو رکھی تھی۔ وہ میسم کی جتنی شکر گزار ہوتی اتنا کم تھا۔ میسم اس سے محبت کرنے لگا۔ اس نے ہادیہ کی زندگی کی ہر کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی، لیکن اب ہادیہ کو کسی چیز کی خواہش نہیں رہی تھی۔ اسے صرف عزت اور محبت ہی چاہیے تھی، جو میسم اسے بے شمار دے رہا تھا۔ کبھی کبھی ہم لوگ نصیب سے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم غلط راستوں پہ چل کے وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، جبکہ حاصل وہی ہوتا ہے جو ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ دعائیں مقدر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دعائیں کرے اور جائز چیزوں کی طلب کرے۔ حرام اور حلال کا فرق صرف کھانے میں کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی میں ایسی ہزاروں چیزیں ہیں جہاں ہمیں حرام اور حلال کا فرق کرنا ہوتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں آج کا مسلمان صرف کھانے کی پروڈکٹس کو ہی حرام اور حلال کی نظر سے دیکھتا ہے۔ کیا جھوٹ بولنا جائز ہے؟ کیا چوری کرنا جائز ہے؟ کیا کسی کا حق مارنا جائز ہے؟ کیا کسی کا دل دکھانا جائز ہے؟ کیا اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا حلال ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں جن پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ بھی صرف اور صرف کھانے میں ہی حلال اور حرام کا فرق کر پاتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آج سے خود کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔